بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج مقامات حریری میں ہمارا دوسرا سبق ہے، جس میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بسملہ کی تفصیلی لغوی و صرفی تحقیق پڑھیں گے۔ آج کی سبق میں ہم جن موضوعات کو زیر بحث لائیں گے وہ یہ ہیں: حرف با کی تحقیق، پھر اس میں جو متعلق نکالیں گے اس کا مقدم ہونا یا مؤخر ہونا، پھر لفظ اسم کی تحقیق، اور اس کے بعد لفظ اللہ کی بحث، اور آخر میں الرحمن اور الرحیم کے معانی اور مطالب کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے بسم اللہ میں موجود حرف با کی تحقیق پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ میں با جارا ہے اور با حرف جار تقریباً 15 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ الصاق کے لیے فا حقیقتاً ہو، جیسے بھی داؤن اسے بیماری لگی ہے، یا مجازن ہو، جیسے مررت بزید میں زید پر سے گزرا۔ تو یہاں پر با جو ہے با حرف جار یہ الصاق کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دوسرا معنی استعانت کا ہے، جیسے کتبت بالقلم، لکھا میں نے قلم سے۔ تو یہاں پر بالقلم میں با جو ہے یہ استعانت کے لیے ہے، یعنی با کا مدخول جو ہے اس کی مدد سے لکھا گیا۔ تیسرا معنی با حرف جار کا وہ تعلیل ہے، جیسے انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یقیناً تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر بسبب گوسالہ پرستی کے، یعنی بچڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے۔ تو یہاں پر یہ با جو ہے باتخاذکم العجل میں یہ تعلیل کے لیے ہے، علت بیان کرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح با حرف جار جو ہے یہ مصاحبت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی دو چیزوں کا ایک ساتھ ہونا، جیسے اشتریت الفرس بسرجہ، میں نے گھوڑا خریدا مغز دین کے۔ تو یہاں پر یہ مع کے معنی میں ہے، جو کہ مصاحبت کا معنی ہے، یعنی دو چیزوں کا ایک ساتھ ہونا۔ پانچواں معنی با حرف جار کا وہ تعدیہ ہے، یعنی متعدی بنانے کے لیے بھی حرف جار استعمال ہوتا ہے، جیسے ذہبت بزید، تو اس کا مطلب ہے اذہبتہ، میں اسے لے گیا۔ تو ذہب تو جو ہے یہ لازم ہے، لیکن با حرف جار جب زیدن پر داخل ہوا تو اس کا معنی ہے اذہبتہ، کہ میں اسے لے گیا۔ تو یہاں پر یہ با حرف جر کی دخول کی وجہ سے اس کا معنی جو ہے یہ متعدی والا بن گیا۔ اسی طرح با حرف جار تعویض اور مقابلہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ما قبل با جو ہے وہ ما بعد با کے بالمقابل ہو، جیسے
اشتریت العبد بالفرس، اشتریت میں نے خریدا، العبد غلام، بالفرس گھوڑے کے عوض. تو یہاں پر ما قبل با جو کہ عبد ہے وہ ما بعد با جو کہ فرس ہے اس کے مقابلے اور عوض میں ہے، یعنی میں نے گھوڑے کے عوض غلام خریدا. اسی طرح با حرف جار جو ہے وہ قسم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے باللہ لأصومن رمضان، تو یہاں پر باللہ اللہ کی قسم، تو یہاں پر با حرف جر جو ہے یہ قسم کے لیے استعمال ہوا ہے. پھر آگے جا کر یہ ظرفیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے وما کنت بجانب العربی یا زید بالبلد، تو یہاں پر یہ ظرفیت مکان کے لیے استعمال ہوا ہے. اسی طرح با جو ہے یہ تبعید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے فامسحوا برؤوسکم اے بعض رؤوسکم، یعنی اپنے سروں کے کچھ حصے پر مسح کرو. تو یہاں پر با جو ہے یہ تبعیض کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اپنے سر کے بعض حصے پر مسح کرو. اور اسی طرح با حرف جار جو ہے یہ عن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ما غرک بربک الکریم اے عن ربک الکریم، اے انسان تجھ کو کس چیز نے تیرے رب کریم سے بھول میں ڈال رکھا ہے. تو یہاں پر بربکا میں با جو ہے یہ عن کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اسی طرح اعلی کے معنی میں بھی با حرف جار استعمال ہوتا ہے، جیسے ان تامنہ بقنطار اے اعلی قنطار، اگر تم امین بناؤ اسے انبار مال پر، تو یہاں پر با جو ہے یہ اعلی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اسی طرح یہ الا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے وقد احسن بی اے الیہ، یعنی اس نے مجھ پر احسان کیا. تو یہاں پر بی میں جو با ہے یہ الا کے معنی میں ہے. اسی طرح با حرف جار زائد بھی ہو سکتا ہے، جیسے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالی گواہ کافی ہے. تو یہاں پر باللہ میں جو با ہے یہ زائدہ ہے. اسی طرح یہ تفدیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر قربان. تو یہاں پر با جو ہے با حرف جار یہ تفدیہ کے لیے استعمال ہوا ہے. اور اسی طرح یہ بدل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، یعنی تم اپنے عمل کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ. بما کنتم تعملون، اس میں با جو ہے بما میں یہ بدل کے لیے بدل کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو یہ کل 15 معنی ہوئی جس میں با حرف جر استعمال ہوتا ہے. بہرحال حرف با جو ہے ان مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر ان میں حقیقی معنی جو ہے وہ الصاق کے ہیں، اور یہاں بسم اللہ میں با الصاق کی بھی ہو سکتی ہے، استعانت کی بھی ہو سکتی ہے، اور مصاحبت کی بھی ہو سکتی ہے. علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس میں با مصاحبت کے لیے ہے، اور قاضی بیضاوی کا رجحان یہ ہے کہ با استعانت کے لیے ہے. اب دوسری بحث شروع کریں گے، جس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ جو متعلق نکالیں گے وہ مقدم ہوگا یا مؤخر، یعنی متعلق جو ہے وہ مقدم نکالیں گے یا مؤخر. تو اب یہاں پر کل 8 احتمالات ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس کا متعلق
मुक़द्दम है या मुअख्खर, फिर ये इसम है या फेल, तो ये कुल 4 इख्तिमालात हुई। फिर मुतअल्लिक़ पहले हास निकालेंगे या फेल आम, या इसमें खास निकालेंगे या इसमें आम, तो 4 इख्तिमालात ये हुई, तो कुल ये 8 इख्तिमालात हुई। अब इनमें से कौन सा इख्तिमाल राजिह और कौन सा मरजूह है उसके मुताल्लिक पढ़ते हैं। जहां तक मुक़द्दम और मुअख्खर की बात है तो कुरान पाक में बिस्मिल्लाह का मुताल्लक मुक़द्दम भी मौजूद है, जैसे इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और मुअख्खर भी मौजूद है जैसे बिस्मिल्लाहि मजरैहा। तो अब इसमें एक को राजिह बनाना और दूसरे को मरजूह, तो ये ठीक नहीं। अलबत्ता क़िता नज़र इससे अक़ली तौर पर मुतअल्लिक़ मुअख्खर का निकालना राजिह है। 3 वजहों से हम मुतअल्लिक़ निकालेंगे तो वो मुअख्खर निकालेंगे। पहली वजह यह है कि जब आप मुतअल्लिक़ मुअख्खर निकालेंगे तो आपका जिक्र हक़ाइक़ के साथ मुवाफ़िक़ हो जाएगा, यानी हकीकत में भी अल्लाह मुक़द्दम है और बाकी चीज़ें मुअख्खर। तो इसी तरह बिस्मिल्लाह में भी अल्लाह मुक़द्दम है और इसका मुतअल्लिक़ जो है वो मुअख्खर निकालेंगे। बिस्मिल्लाह अब्दउ, बिस्मिल्लाह इब्तिदाई, बिस्मिल्लाह अशरउ वगैरह। फिर मुतअल्लिक़ मुअख्खर निकालने की दूसरी वजह वो ये है कि सूरतुल फातिहा में इय्याका नअबुदु में जो काफ की ज़मीर है उससे मुराद अल्लाह ताला है और वो मुक़द्दम है, और फेल जो है नअबुदु वो मुअख्खर है। इसी तरह तीसरी वजह मुअख्खर करने से हसर भी हासिल हो जाती है। नेज़ इसमें नफ़ी है मुशरिकीन अरब के इस कौल की जो वो कहा करते थे बिस्मिल्लाह वल उज़्ज़ा नफ़अलु नऊज़ु बिल्लाह। तो यहाँ पर तीसरी वजह यह है कि जब हम मुतअल्लिक़ को मुअख्खर निकालेंगे तो इसमें हसर भी हासिल हो जाती है। फिर चौथी वजह ताज़ीमन और शरफ़न जो है, इसके लिए हम जो मुतअल्लिक़ है वो मुअख्खर निकालेंगे। तो भाई यहाँ तक तो ये बात साबित हो गई कि मुतअल्लिक़ मुअख्खर निकालना ये ज़्यादा अफजल है। अब जब हम मुतअल्लिक़ निकालेंगे तो सवाल ये है कि इसम निकालेंगे या फ़ेल, यानी अब फ़ेल मुतअल्लिक़ निकालना अफजल है या इसम। तो फ़ेल मुतअल्लिक़ निकालना अफजल है। जवाब इसका यह है कि फ़ेल मुतअल्लिक़ निकालना अफजल है, इसलिए कि हर मुतअल्लिक़ अपने मुतअल्लिक़ में आमिल होता है और फ़ेल अमल करने में असल है। हर मुतअल्लिक़ अपने मुतअल्लिक़ में आमिल होता है और असल आमिल जो है वो फ़ेल है, लिहाजा अफजल ये है कि मुतअल्लिक़ फ़ेल निकाला जाए। अब तीसरा सवाल ये है कि जब मुतअल्लिक़ फ़ेल निकालेंगे तो वो पहले आम निकालेंगे या पहले हास। तो बाद लोग कहते हैं कि पहले आम निकालना बेहतर है, इसलिए कि इसमें तसहील आसानी है, लेकिन राजी ये है कि पहले हास निकालना बेहतर है, इसलिए कि इसमें तसहील भी है और तअयीन तफसील भी है। जब आप पहले मुतअल्लिक़ निकालेंगे तो पहले खास भी निकाल सकते हैं और पहले आम भी, लेकिन पहले खास निकालना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें आसानी और तसहील भी है और तअयीन भी। जैसे आप पानी पी रहे हैं तो आप कहेंगे, इसके लिए मुतअल्लिक़ निकालेंगे बिस्मिल्लाहि अशरबु वगैरह। आइए अब तीसरी बहस शुरू करने जा रहे हैं और वो है लफ्ज़ इस्मुन की तहकीक। तो भाई इसमें 3 बातें हैं, तलफ़्फ़ुज़, मानी और असल में इख्तिलाफ। इसम के तलफ़्फ़ुज़ में कई लुगात हैं, जैसे इस्मुन, उस्मुन, सिमुन, सुमुन, सुमा। और मानी इसके ये हैं
کہ اسم وہ لفظ ہے جو کسی شے کی تعین کے لیے وضع کیا گیا ہو، یا اسم وہ لفظ ہے جو انسان یا حیوان یا نبات یا جماد وغیرہ کا نام ہو۔ پھر اصل میں اس میں اختلاف ہے کہ اسم اصل میں کیا تھا اور اس کا مشتق منہ کیا ہے، تو اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول بصریین کا ہے۔ بصریین کے نزدیک اسم اصل میں سمون یا سمون تھا، جس کا معنی ہے بلندی۔ پھر باب نصر ینصرو سے سما یسمو سمو و سماءن بمعنی بلند ہونا، اونچا ہونا۔ اور اسم کو اسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے دونوں قسیمین یعنی فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے، مسند اور مسند الیہ ہونے کے اعتبار سے، کہ بھائی اسم جو ہے وہ مسند اور مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے، اور فعل مسند تو بن سکتا ہے لیکن مسند الیہ نہیں بن سکتا، اور جہاں تک حرف کا تعلق ہے وہ نہ تو مسند بن سکتا ہے اور نہ مسند الیہ۔ پھر بصریین کے نزدیک اسم اصل میں سمون یا سمون تھا، تو اس میں تعلیل کیسی ہوئی؟ تو تعلیل یہ ہے کہ سمون سے واو کو حذف کر دیا اور اس کے عوض میں اول میں حمزہ لے کر آئے تو اسمون بن گیا۔ پھر دلیل اشتقاق یہ ہے کہ بھائی یہ قاعدہ ہے کہ التصغیر والجمع یردان الاشیاء الی اصلها، کہ بھائی جو تصغیر اور جمع ہیں یہ چیزوں کو ان کے اصل پر لے جاتی ہیں۔ تو جب ہم نے اس کی تصغیر اور جمع کی طرف دیکھا تو بھائی تصغیر اسم کی وہ سمیون آتی ہے جو کہ اصل میں سمیون بروزن فعیل تھی، اور تعلیل کے بعد سمیون ہو گئی۔ اسی طرح اسم کی جمع جو ہے وہ اسماء ہے جو اصل میں اسماء تھی، پھر واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا تو اسماء ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسم کی اصل اور مادہ اشتقاق جو ہے واو، وہ جو ہے وہ سین میم اور واو ہے۔ دوسرا قول وہ کوفیین کا ہے۔ ان کے نزدیک اسم اصل میں وسمن یا وسمن تھا بمعنی علامت، اور یہ باب ضرب یضربو سے وسم یسیم وسمن بمعنی نشان لگانا، داغ لگانا، اور اس کو اسم اس لیے کہا جاتا ہے ان کے مطابق کہ یہ اپنے مسمى کے لیے علامت امتیاز اور ذریعہ شناخت ہوتا ہے۔ پھر ان کے مطابق تعلیل یہ ہے کہ وسمن یا وسمن میں واو حرف علت متحرکہ ابتدا میں ثقیل تھا تو اس کو حذف کر دیا، تو جب اس کو حذف کر دیا تو سین جو ہے پہلا حرف ساکن رہا، تو چونکہ ابتدا بالسکون محال تھی اس لیے ابتدا میں حمزہ متحرکہ لے کر آئے تو اسمن ہو گیا۔ لیکن اکثر حضرات نے بصرہ کے مکتب نحو کو ترجیح دی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بصریین کا دلیل جو ہے وہ قوی ہے، کیونکہ اسم کی تصغیر سمیون اور جمع اسماء آتی ہیں، اور اسی طرح فعل جو ہے وہ سموتو استعمال ہوتا ہے، بس مادہ اس کا سین میم اور واو ہے، نہ کہ واو سین اور میم۔ اگر مادہ واو سین اور میم ہوتا تو پھر اس کی جمع اوسامن، فعل وسمتو اور تصغیر وسیمن آتی، لیکن ایسا نہیں ہے، لہذا بصریین کا موقف جو ہے اور ان کا قول جو ہے وہ قوی ہے، اور حضرات نحویین جو ہے بصریین کے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ آئیے اب چوتھی بحث شروع کرتے ہیں، اور وہ ہے لفظ اللہ کی بحث۔ تو بھائی لفظ اللہ کی تحقیق میں علماء کے مختلف اقوال ہیں،
علامہ مجددین فیروز نے فرمایا کہ اس میں تقریباً 30 سے زیادہ اقوال ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ پہلا قول ابو زید بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مطابق یہ عربی لفظ نہیں ہے بلکہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کی اصل جو ہے وہ سریانی زبان کا لفظ لا تا، پھر آخر سے الف کو حذف کر دیا اور ابتدا میں الف لام تعریف کا لگا دیا تو اللہ ہو گیا۔ علامہ ابو حیان اندلسی نے اپنی مشہور تفسیر البحر المحیط میں ذکر کیا ہے کہ یہ عربی لفظ ہے، البتہ اس میں ذات یا عالم نہیں بلکہ صفت مشتقہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ علم اور نام اس چیز کا رکھا جاتا ہے جس کو آپ اشارہ سے متعین کر سکیں، اور اللہ تعالی کی ذات اقدس جو ہے وہ اس سے بلند ہے کہ کوئی اشارہ سے اسے متعین کر سکے، لہذا یہ عالم یا اسم ذات نہیں ہے بلکہ صفت مشتقہ ہے۔ پھر تیسرے قول کے مطابق جو کہ شیخ ابن عربی نے اپنی کتاب فتوحات میں ذکر کیا ہے کہ بھائی لفظ اللہ جو ہے یہ اسم ذات ہے، عالم اور صفت مشتقہ نہیں، اور وہی وجہ بیان کی ہے کہ عالم جو ہے علم کو اشارہ سے متعین کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اس سے بلند ہے کہ کوئی اشارہ سے اسے متعین کر سکے۔ پھر چوتھا قول جو ہے وہ مشہور مفسر قاضی بیداوی رحمہ اللہ کا ہے کہ لفظ اللہ اسم بھی ہے اور عالم بھی ہے، لیکن عالم بالوضع نہیں بلکہ عالم بالغلبہ ہے۔ اب عالم بالوضع وہ ہے جو واضح نے وضع کیا ہو، اور عالم بالغلبہ وہ ہے جو کثرت استعمال اور غلبہ کی بنا پر کسی چیز کے لیے عالم بن جاتا ہے۔ جیسے النجم یہ عام ستارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا اکثر استعمال ایک خاص ستارہ ثریا کے لیے ہونے لگا۔ پانچواں قول جو ہے وہ یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ عالم بالوضع ہے اور کسی سے مشتق نہیں۔ یہ قول جمہور علماء، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام خلیل نحوی رحمت اللہ علیہم وغیرہ کا ہے۔ اور چھٹا قول علامہ زمخشری اور علامہ نصفی رحمت اللہ علیہما کے مطابق یہ علم بالوضع ہے اور مشتق ہے۔ پھر جنہوں نے کہا کہ یہ مشتق ہے تو اس کے مشتق منہو میں بھی اختلاف ہے کہ یہ لفظ اللہ جو ہے یہ کس لفظ سے مشتق ہوا ہے، اس کا مشتق منہو کون سا لفظ ہے۔ تو بھائی اس کے مشتق منہو میں بھی اختلاف ہے، اور پہلے قول کے مطابق اس کا مشتق منہو جو ہے وہ الہ صیغہ صفت ہے پر وزن فعال، اور یہ مفعول یعنی معلوہ کے معنی میں ہے۔ پھر بعض کے نزدیک یہ باب فتح یفتح سے الہ یا لہ الوہتن الہتن و الوہیتن بمعنی عبادت کرنا، اور یہاں پر یہ الہ معلوہ یعنی مفعول کے معنی میں ہے معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ پھر طریقہ تعلیل یہ ہے الہ کہ الہ اس پر الف لام داخل کر دیا تو الالہ ہو گیا، آخر سے تنوین بھی کٹ گیا، الالہ۔ پھر دوسرے حمزے کو کثرت استعمال اور ثقل کی وجہ سے حذف کر دیا، اور پھر دو لام جمع ہوئے جس میں پہلا ساکن تھا تو اس کو دوسرے لام میں مدغم کر دیا تو اللہ ہو گیا۔ تو بھائی الہ اس کی اصل ہے اس قول کے مطابق، پھر بعض کے نزدیک یہ باب فتح یفتح سے ہے، جبکہ دوسرے قول کے مطابق اس کی اصل الہ ہے مگر یہ باب سمع یسمعو سے ہے، یعنی الہ یا لہ آلہن بمعنی حیران ہونا، پناہ لینا۔
اور وجہ مناسبت یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں انسان کی عقل حیران رہتی ہے، کیونکہ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کا سناتا ہے، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کا سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کے آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ اسی طرح باب سمیع اسمعوا سے اس کا معنی ہے پناہ لینا، تو اس کی وجہ مناسبت یہ ہے کہ ہر مصیبت میں پناہ گاہ اللہ کی ذات اقدس کا سہارا ہوتی ہے، اسی لیے اس قول کے مطابق یہ باب سمیع اسمعوا سے لیا گیا ہے، باب سمیع اسمعوا سے ہو یا باب فتح یفتح سے، لیکن اس قول کے مطابق اس کی اصل جو ہے یہ الہن ہے، اور اس میں تعلیل بھی ہم نے پڑھی۔ طریقے تعلیل یہ ہے کہ اس پر الف لام داخل کر دیا تو الہ ہو گیا، پھر کثرت استعمال اور ثقل کی وجہ سے دوسرے حمزے کو گرا دیا تو پھر دو لام جمع ہوئے، جس میں پہلا ساکن اور دوسرا جو تھا وہ متحرک تھا، تو پہلے لام کو دوسرے میں مدغم کر دیا تو اللہ ہو گیا۔ پھر دوسرے قول کے مطابق یہ باب سمیع یسمعوا سے ہے، اور اس کی اصل جو ہے وہ ولاہن ہے۔ باب سمیع یسمعوا سے وَلِهَيَوْ لَهُ وَلَهَن بمعنی شدت غم یا شدت عشق سے دیوانہ ہونا۔ یہاں بھی الہن جو کہ اصل میں ولاہن تھا، یہ بمعنی معلوہن ہے، یعنی وہ ذات جس کا اشتیاق ہو یا جس کے عشق و محبت میں انسان دیوانہ ہو جائے۔ اس صورت میں الہن اصل میں ولاہن تھا، پھر واو کو حمزہ سے بدل دیا وشاہن اشاہن والے قاعدے سے، اور پھر اس پر الف لام تعریب کا داخل کر دیا تو پھر وہی تعلیل ہے، تو اس سے اللہ بن گیا۔ تیسرے قول کے مطابق جو کہ امام سیبوی کا ہے، امام سیبوی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ اصل میں لاہن تھا، باب ضرب یضربو سے لا یلیہ لیہن بمعنی چپنا، بلند و مرتفع ہونا۔ اور مناسبت کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اللہ کی ذات نگاہوں سے پوشیدہ ہے، یا یہ کہ وہ تمام عیبوں سے پاک اور ہر چیز سے بلند ہے۔ پھر وجہ تعلیل، طریقے تعلیل یہ ہے کہ لاہن پر الف لام داخل کیا اور آخر سے تنوین کو ختم کر دیا تو اللہ ہو گیا۔ پھر چوتھا قول جو ہے وہ صوفیہ کا ہے، اور ان کے نزدیک یہ اصل میں ہو تھا، پھر لام تملیک بڑھا دی تو لہو ہو گیا، جس سے وحدہ لا شریک لہو کی طرف اشارہ ہے۔ تو بھائی جب لہو ہو گیا تو پھر اس پر الف لام تعظیم کے لیے بڑھا دی، اور پھر لام کو لام میں مدغم کر دیا تو اللہ ہو گیا۔ تو بھائی جنہوں نے لفظ اللہ کو مشتق مانا تھا تو یہ ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ یہاں پر ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ عصر حاضر کے مشہور محقق مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ نے لفظ اللہ پر مستقل ایک کتاب فتح اللہ بحصائص اسم اللہ کے نام سے تحریر فرمائی ہے، جو تقریباً 600 صفحات پر مشتمل ہے، اور انہوں نے لفظ اللہ کی تقریباً 750 خصوصیات بیان فرمائی ہے۔ آئیے اب پانچویں بحث کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس میں ہم لفظ الرحمن اور الرحیم کے معانی اور مطالب بیان کریں گے۔ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، اور مادہ را ہا اور میم ہے ان دونوں کا، اور اس کا معنی ہے دل کا نرم ہونا۔ یہاں پر اس سے مراد احسان کرنا ہے۔ پھر ان دونوں میں مندرجہ ذیل طریقے سے فرق بیان کیا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ رحمان کے اندر رحیم سے زیادہ معانی پائے جاتے ہیں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی۔ تو یہاں پر رحمان میں جو ہے حروف زیادہ ہے، اس لیے رحمان اسے کہتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں رحم کرتا ہو، اور رحیم اسے کہتے ہیں جو صرف آخرت میں رحم کرتا ہو۔ ایک قول کے مطابق رحمان وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں رحم کرتا ہو، اور رحیم اسے کہتے ہیں
جو صرف آخرت میں رحم کرتا ہو۔ الرحمن هو المنعم بما لا يتصور صدور جنسه من العباد، یعنی رحمان اس منعم یا نعمت کرنے والے کو کہا جاتا ہے جو اس طرح انعام کرتا ہو کہ جس کا وقوع مخلوق سے ممکن نہ ہو، اس لیے غیر اللہ پر رحمان کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ اور رحیم کی تعریف ہے هو المنعم بما يتصور صدور جنسه من العباد، یعنی رحیم اس منعم اور انعام اور احسان کرنے والے کو کہا جاتا ہے جو اس طرح انعام کرتا ہو کہ جس کا وقوع مخلوق سے بھی ممکن ہو۔ اس بنا پر باری تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، چنانچہ فرمایا ہے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو یہاں پر رحیم لفظ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ الرحمن کاشف الکروب والرحیم غافر الذنوب، یعنی رحمان کے معنی پریشانی کو دور کرنے والا اور رحیم کے معنی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح الرحمن تبیین الطریق اور الرحیم العصمت والتوفیق، یعنی رحمان کا معنی ہے راستہ بتلانے والا اور رحیم کے معنی ہے عصمت اور توفیق عطا کرنے والا۔ انشاءاللہ آئندہ اگلی ویڈیو میں باقاعدہ مقامات حریری کی عبارت شروع کریں گے اور اس میں لغوی اور صرفی تحقیق مختصراً کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔